السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نماز دین کا ستون ہے اور کلمہ شہادت کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ توحید کے بعد نماز سب سے عظیم فریضہ ہے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب اور بامراد ہو گیا، اور اگر اس کی نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں پڑ گیا۔ لہٰذا مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل میں اس عظیم عبادت کی قدر و منزلت پیدا کرے اور نماز کو اپنی زندگی کا سب سے اہم معاملہ بنائے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ہر خیر کی کنجی اور ہر شر کو دور کرنے والی ہے۔ نماز کی عظمت صرف دل کے اندر موجود ہونے کا نام نہیں، بلکہ اس کے آثار انسان کے اعضاء اور اعمال پر بھی ظاہر ہونے چاہیے۔ نماز کی تعظیم کے چند اہم تقاضے بندے کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا جائے۔ نماز کی تعظیم کا یہ پہلا تقاضا ہے کہ اس کی پابندی کی جائے۔ سستی، غفلت یا معمولی سمجھتے ہوئے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر نہیں کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے۔ دوسرا، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں بہت بڑا اجر اور عظیم فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ صحیح بخاری۔ تیسرا، نماز میں خشوع اور دل کی حاضری۔ خشوع نماز کی روح اور ایمان کا پھل ہے۔ حقیقی کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی اور یکسوئی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، نماز کو اس کے ارکان اور سنتوں کے مطابق ادا کرنا۔ نماز اسی طریقے سے ادا کی جائے جس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ اس کے ارکان، واجبات، سنتوں اور آداب کی پوری رعایت کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتا ہوا پایا ہے۔ صحیح بخاری۔ نفل نمازیں فرائض میں پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرتی ہیں اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں۔ لہٰذا چاہیے کہ فرضوں کے ساتھ سنت، واجبات اور نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ حدیث قدسی ہے، میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں، اور میرا بندہ نفل اعمال کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز و دل میں نماز کی عظمت پیدا کرنے سے بندے کا ایمان بڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس کے دل اور چہرے کو نور حاصل ہوتا ہے۔ نماز بندے کو شیطان، گمراہی اور فتنوں سے محفوظ رکھنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں۔ جو مسلمان نماز کو عظیم سمجھتا ہے اسے نماز میں دل کا سکون اور نفس کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। नमाज खौफजदा लोगों की पनाह, फरमा बरदारों का रास्ता, परेशान हाल लोगों के लिए कुशादगी, गमजदा लोगों के लिए तसल्ली और दिलों के इत्मीनान का जरिया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, नमाज के सिलसिले में लोग बहुत सी कोताहियों में मुब्तला हैं। बाज लोग नमाज को उसके वक़्त से मुअख्खर कर देते हैं, बाज जमात छोड़ देते हैं, बाज खुशू के बगैर जल्दी जल्दी नमाज अदा कर लेते हैं और बाज नमाज के दौरान दुनियावी मामलात में मशगूल रहते हैं। मुसलमान का हाल ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज को अपनी आंखों का नूर, अपने दिलों की जिंदगी और अपनी रूह की ग़िज़ा बनाइए। याद रखिए, नमाज को छोड़ देना उन बड़े गुनाहों में से है जो ईमान को ख़त्म कर देते हैं। अहले इल्म की एक बड़ी जमात के नज़दीक नमाज का तारिक मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना बैन रजुली व बैन शिर्की वल कुफ्री तर्कुस्सलाह, बेशक आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान नमाज का छोड़ देना है। सही मुस्लिम। जिसने नमाज को जाया कर दिया वो दूसरी चीजों को बदरजा औला जाया कर देगा। इसलिए अल्लाह के बंदो, नमाज अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता किया गया एक अजीम तोहफा है। इसकी हिफाजत कीजिए, इसे अपने दिलों में अजीम मकाम दीजिए और इसे बेहतरीन यानी सुन्नत के मुताबिक अदा कीजिए। आप नमाज की जितनी हिफाजत करेंगे, नमाज दुनिया में आपकी उतनी ही हिफाजत करेगी और आखिरत में आपके नजात का जरिया होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पंजगाना नमाज की हिफाजत करने की, वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए और खुशू और खुजू और सुन्नत के साथ इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।